یہ تمہاری تعلیم ہے اس میں جو عنصر ہے ایمان کو شامل نہیں کرتے نا. تعلیم ہے، تعلیم ایسے ہوتی ہے ایمان سے خارج. آقا کہتے ہیں حیا ایمان سے، اس کو حیا نہیں ایمان نہیں. اکٹھے پڑھتے ہیں، ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، یہ تعلیم ہو رہی ہے. نوجوان لڑکی بے پرد اور ساتھ بیٹھا ہوا، اس کا بھائی ہے، اس کا یار بنے گا. کھلی باتیں کروں، مرچیں لگے گی، مجھول کروں. ہاں، رشتہ دار کی لڑکی نہیں، اس کے دل لگ گیا اس کے ساتھ، دونوں بھاگ گئے. چلو لندن بھاگ گئے، ادھر بھاگ گئے، یا کہیں اور تعلق ہو گیا، تعلق سے کہتے شادی نہیں کر رہی ہو. اب دوستی ہو گئی بے حیاؤں کی. یا بہن کو مار دیا، اس کو مار دیا. یہ ہوتا نہیں، اکثر یہ ہوتا ہی رہتا. یہ تو علیحدہ ہوا. یہ مصیبت کہاں سے آئی کہ آقا جی رحمت العالمین نے اس تعلیم کا عنصر مضبوط نہیں رکھا. ایک گھڑی کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے عورت کے پاس. آقا جی کہتے ہیں عورت سے زیادہ نقصان دہ چیز نہیں ہے. اس کا ہاتھ اگر چھو جائے، مخیت من حدید، لوہے کی میخ تمہارے سر میں گھس جائے، وہ اتنا نقصان نہیں کہ جسمانی نقصان ہے، اس کا روحانی ایمانی نقصان ہے. آقا جی کی بات کی کوئی اہمیت معتبر نہیں جس کے دل میں وہ مسلمان ہے، ایمان. آپ کی آنکھ زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتا ہے. بیٹھے ہوئے ساتھ کالج، کہتے یہ اسپیشل کالج ہے، یہ خاص کالج ایسا ہوتا ہے جس میں بہت بڑی ڈگری ملتی ہے. اب بتاؤ یہ تعلیم ہو رہی ہے. تعلیم عام کرو. اور سارے شیطان اکٹھے ہوئے ہوئے اور شیطانہ بھی اکٹھی ہوئی ہیں. ہاں تو پھر سیدھا ہونا، تو پھر یہ تعلیم رہتے فائدہ دے گی، فائدہ دے گی. اگر مزاج رسول سے نہیں ملتا ہے تو کیا کہوں، خدا دی رحمت ہو یا کہوں لکھ دی لعنت تھی. ہاں، اور کیا سننا چاہتے ہو؟ باقی آئندہ جاری. اخبار میں لکھتے ہیں نا باقی آئندہ جاری. دعا ہوگی پھر اور تم سناواں گا. کافی ہے نہیں، شروع کر دوں. یہ حال ہے. قرآن نہیں پڑھانا چاہیے عورت کو، اللہ کی قسم. جن سے خلیفہ عروضی بھی ڈرتا تھا، وہ کہ فرماتے تھے کہ سونے کا کمرہ مجھے امین سمجھ لو، اس پر خیانت نہیں کرنا، لیکن کالی لونڈی لڑکی کے ساتھ مجھے نہ بٹھانے، ہو سکتا ہے کچھ کر بیٹھ. آقا جی کہ دو چیز کوئی ضمانت ہے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اتنی خطرناک چیز ہے، کرنی پڑتی مجبوراً. ایسی باتیں حدیث علم کو نہیں چھپانا چاہیے. تو آپ کو پتہ ان چیز کا کتنا خیال کریں. کسی کی بہن کی عزت لوٹی جائے، انسان کا دکھ جا سکتا ہے، انتقام لے کے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. آخر کے دو چیزوں کو مجھ کو ضمانت دے تو مجھے جنت جما دوں گا. ایک زبان کی، اس کو نہیں چھوڑے، شاعری سے بچیں، یا اور زبان کو کھلا رکھنا، اس کی بڑی احتیاط کریں. آپ نے کہا ساری بلائیں زبان کے نیچے ہے. حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے کوئی زبان ہے کہ زبان کو سنبھال لے گا. ما بین لحیی ایسے لفظ ہے، وما بین فخذین، اور اس کی دو رانوں کے درمیان جو مسئلہ ہے، اس کی ضمانت دے کہ اس پر قابو پا جائے گا. ہے نا مشکل چیز. یہ حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا جو ہمارے آپ کے نبی ہیں رحمت اللہ علیہ. تو اتنی مصیبت کا مسئلہ ہے، عزتوں کو خطرہ ہوتا ہے، پھر کتنی مصیبتیں آتی ہیں. بلکہ سگا بھائی ہو، بار تو بار کا سگا بھائی آپ کا ہے. ایک عورت نے پوچھا کیا پردہ کرے عورت خامد کے بھائی سے؟ آپ نے کہا الحمو موت، موت ہے بھائی دوسرے بھائی کے لیے. اتنی آزادی دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے. یہ ضروری بات ہے، باہر سے کر لیں، اپنے ماں باپ کے ذریعے سے بھابھی سے کر لیں، خط لکھ دیں، کوئی بات. کھلا بیٹھنا، کھلا جانا، کھلا پوچھانا. تو یہ چیزیں ایک دم تو ہوگی نہیں. پہلے ان کو ذکر اذکار میں لگایا جائے، اسلام کی عظمت بتائی جائے، ہاں جی، پھر ان کے دل میں کچھ خدا کی محبت. پھر ان کو جیسے یہ ایسا مسئلہ بہت مشکل اس پر لانا، اس وقت لگتا ہے.
آپ ایک بیج اگاتے ہیں، آپ کو موسم کو بھی دیکھنا پڑے گا، زمین کو بھی صحیح کرنا پڑے گا، اس میں نمک وغیرہ نہ ہو، پھر وقت پہ بیج وہ ڈالیں گے، پھر اس کی حفاظت کرنی پڑے گی جب تک کہ وہ کمپنے پھوٹے وہ نکلے۔ ایسے اخلاقی پہلو ماں باپ بہن بھائیوں سے اچھا رکھنا پڑے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کو ذکر اذکار میں اس کے دل میں جیسے خدا اس کی محبت ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو کہیں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے، ہم کو یہ پردہ کرنا چاہیے، وہ کر لیں گے۔ لیکن جاتے ہی گھر میں کہنا بھائی میں سن کے آیا شیخ صاحب کو بس خلاص فلانا اندر کہا نہیں آنا، بس فلانا دوپٹہ پا یا برقع پا، کی ہو گیا کر لگا تو گھر میں مصیبت ہی پڑ جائے گی۔ جو آستے پڑ جائیں پھر وہ آستے آستے نکالی جاتی ہیں محبت سے اور حکمت سے۔ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے بعضوں نے ایسے یہ باتیں نہیں کی تو لوگوں بعضوں نے نوجوان تیز ہوتے ہیں نا، سمجھتے نہیں، ایک دم کام شروع کر دیتے ہیں، جا کے بیوی کو مارا، اس کو مارا، اس کی ناک خون کر دی، کان خون کر دی، اس کے اچھا شیخ کو گیا ساری ٹھکائی پٹائی ہو گئی۔ دیکھیے بے حکمت۔ اس کی بیوی ہمارے گھر میں آئی، میری بیوی کے بعد میں سامنے تو نہیں ہوتا، بیوی بات لاتی پھر سے خود عورتوں کے سامنے نہیں ہوتا، تو اس نے کہا ہمیں تو یہ تعلیم ہے کہ ہم نے تو ایسے نہیں دی، بولا اس نے ہمیں مارا ہے، فلاں کی دروازہ کھولا۔ بھائی شروع سے تو آتے آتے آستے آستے جائیں گے۔ شراب تھی، خدا ایک دم حرام نہیں کر سکتا تھا، لیکن مدت سے پی رہے تھے نا، خدا نے کچھ نہیں کہا، نمازیں پڑھتے تھے، شرابیں بھی پیتے تھے اسلام کی ابتدا میں۔ پھر خدا نے قاعدے اتارے کہ آپ کے ہاں سوال کیا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جوا اور شراب، ان کو کہیں فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں فائدہ ہے لیکن اسم کبیر، اس میں بہت بڑے نقصانات ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا فائدہ کم ہے، نقصانات بے حد ہیں جوئے کے اور شراب کے، لیکن منع نہیں کیا آتے کہ ان کو پتہ تو چلے اچھی چیز ہے خراب چیز ہے۔ ترتیب ہوتی ہے ایک چیز کو، ایک عادت سگریٹ کی پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی کو مائی ڈیئر کے پیچھے کی وہ پڑی ہوئی ہے، ایک کو پتہ نہیں سود کی پڑی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں پھر آستے آتے جو گھر میں یا بے پردی ہے گھر میں، پھر یہ آستے آستے ان کا وہ دوائی کی جاتی ہے، آستے آستے علاج کیا جاتا ہے۔ ظاہری مرض ہو، بخار ہو، چیز ہو، ایسی مرض ایک دم نہیں جاتی، آستے آستے جاتی ہیں، حکمت سے جاتی ہیں۔ ایسے یہ بھی مرض روحانی ہے۔ اب نمازی نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھنے کہا نہیں رہنا، کہا نہیں رہنا ہے، کیا نہیں رہتے، تو پڑھتے، تم منع کی تھی، میں پڑھا نہ پڑھا میری مرضی نہیں، تیری مرضی نہیں میری مرضی ہے، پھر کر لو کاش، ڈنڈے سے نماز۔ طالبان نے یہی کیا ہوا نا، بے حکمت چلتے ہیں، لوگوں کو مارنا، مار کے نمازیں پڑھانا، ان کے گھروں میں گھسنا، ان کی ٹیمیں توڑنی۔ ان کو مانوس کرو، محبت کرو، پھر اسے ایک ایک بات طریقے سے مزاج کو بھی دیکھ کے کرنی۔ انسان کا مزاج ہے جلدی ٹھیک ہونا ہے، پرانا خرانٹ ہے، مزاج کے مطابق اس کو ڈیل کرو، کیا کہتے ہیں ایسے انگریزی میں ڈیل کرو۔ یار انگریزی سکھاؤ، یہ کہیں گے جاہل ہے، جو آج انگریزی جانے وہ جاہل نہیں ہے، قرآن نہ جانے، حدیث نہ جانے تو نہیں، کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا، یہ فٹ ہے۔ یہ آستے آستے تو اللہ تعالیٰ کا ذہن بنایا، منع نہیں کیا، کہا آپ سے پوچھا ہے، آپ ان کو کہیں۔ اس میں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے، لیکن نقصان بے حد ہے، فائدہ بہت ہی کم۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اکبر بہت ہی سخت نقصان ہے، منع نہیں کیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے سنا ہے تو ایسی بری چیز ہے اس میں اتنا، شرابیں پیتے رہے، نمازیں چلتی رہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیتیں سنی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہو نماز میں، اس وقت تم کو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، حتی تعلموا ما تقولون، تم جو بات خدا سے مناجات کرتے تم کو پتہ ہونا تمہاری زبان سے کیا نکلا ہے، تم اس حالت میں مت کھڑے ہوا کرو، منع نہیں کیا۔ پہلے تو ان کو ایسے ہوا، پھر بعد میں دوسری آیتیں تھے، تو پھر کچھ عرصے تک وہ نماز عبادت بھی کچھ کر چکے تھے، ذکر اذکار بھی کچھ کر چکے تھے، ہاں جی، اس سے بھی فرق پڑا تھا۔
پھر ان کو تھوڑا پابندی تھوڑی سی لگا دی، تھوڑی سی پابندی لگا دی کہ اس ایسے نماز کے ٹائم اس سے پرہیز کرو. تو نماز کے ٹائم سے پھر وہ پرہیز سے بھی فرق پڑا، پھر ذکر سے بھی فرق پڑا. پھر کافی جب فرق پڑ چکا پھر وہ آیتیں اتری کچھ عرصے کے بعد. کیا اب بھی اس کو نہیں چھوڑو گے؟ یہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکے گی، یہ تم کو یہ مصیبت ڈالے گی، تمہارے اندر بغض اور عداوت پھیلائے گی. بہت سی چیزیں خدا نے ذکر، لمبی آیت ہے سورۃ انعام میں، کہ اتنی مصیبتیں اس میں ہیں، اس پر خدا نے وضاحت سے ذکر، سب نے چھوڑ دی. تو ایک دم خدا نے شراب چھڑائی. انسان خدا کے سامنے کھڑا تو اس کو پتہ، حتیٰ تعلموا ما تقولون، تم کو پتہ مجاہد کا آتا ہے تم کس عظمت والے خدا کے سامنے کھڑے ہو تو تم کو اچھی حالت ہے. ابتداء اسلام میں ایسا ہی تھا. کسی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے کہتے ہیں 4 پڑھا دی 5 پڑھا دی، پھر بیٹھا، دیکھا پیچھے مقتدی بیٹھے دیکھ رہے تھے، اس نے تو نماز میں گڑبڑ کر دی. کہا 4-5 پڑھا دیا اور پڑھا دوں؟ ایسے انسان کا دماغ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کا مطلب میرا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دم تو نہیں کہوں گا آئے دوبارہ نہیں آنا، داڑھی رکھ کے آئیں، نہ آئی تو بھی نہ آئی، تو بھی نہ آئی، بال چیر بھی چکر پتلون پا کے نہیں آنا تھے. ساروں کو ہدایت ہو جائے. داڑھی پی کاٹ کے آئے، شراب پی کے تم دل سے لگا اس کو پیار کرو. کیسے آئے بچے ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذکر کر لو، دنیا کا فائدہ نفع نقصان بتاؤ، آخر کرو، بیچ میں یہ بھی کر لو انسان ہے شیطان ہے گناہ ہو جاتے ہیں، خدا کی رحمت والے کاموں سے رحمت آتی ہے، خدا کی ناراضگی کام سے پھر کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا ہے، رزق پر یا جان پر. یہ لا علاج مرضیں لگتی، مانتے ہیں ان چیزوں کو. پھر وہ آستے آستے لگ جائے. پھر جیسے اس کا دل لگتا جائے، جیسے اس کی قوت ہو حالت ہو، اس حساب سے اس کو تھوڑا چیز تعلیم دیتے. ادھر میں گاڑی رکھ لیتے تھے دوبارہ نہ بڑھی، تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی ہے نا، ادھر نہیں آنی ہے. ایسا نماز کی کوشش کرو. اور 2 سال گزرے، 1.5 سال گزرے، دیکھیں ذکر اذکار کیا، اثر ہوا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بڑی چیز ہے. آقا جی پسند کرتے ہیں، یہ حکمن سنت ہے، اگر رکھ لو تو اچھا، تھوڑی سی رکھ لو یا رکھ لینا، بس ایسے کر، ایسے کام چلے گا. تو پھر میں اس بات کو بند کروں، اتنا سمجھا دیا تم کو، کچھ نہتے سے نہ باقی پھر ہوگا. پڑھے لکھوں کو اتنا سمجھ کے چلانا پڑتا، تو بتاؤ جاہلوں کے لیے کتنی مصیبت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے آپ کے دل آقا جی سے لگ جائیں، اور خدا کرے ہم ایمان والی حالت میں جائیں دنیا سے. دنیا آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی ضمانت نہیں. دیکھتے ہیں کیسے حادثات ہیں جو انسان کے دل کو خراب کرتے ہیں، ایسی بیماریاں، ایسی مصیبتیں، ایسے حادثات، سارا انسان کی زندگی کرکرا ہو جاتی ہے. ہاں اگر ضمانت ہے تو خدا نے آخرت میں دی ہے کہ اگر ایمان کا تقاضا لے کے آؤ گے، جیسی زندگی چاہو گے، جو چاہو گے وہی ہوگا. یہاں بادشاہ بھی جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا. تو خدا کرے ہمارا محبت میں دل لگ جائے تو ہم خدا رسول کی محبت کے کاموں میں حصہ لیں، اور ایمان کی کیفیت ہم میں پیدا ہو جائے. تو پھر ان کاموں میں تھوڑا بہت لگیں گے، وسائل میں لگیں گے، تو یہ چیز اندر آئے گی نا، یا نہیں؟ ہاں نعت خوانی بھی اس لیے کی کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس نعت خوانی میں بہت اس کا جیسے کہتے ہیں کچھ اثر اچھا ہوتا ہے. انسان جو عظمت کی چیز کی بیان ہے، کچھ بات کرتا ہے، کوئی تقریر میں بیان کرتے ہیں، کوئی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن نعت خوانی میں اس کا اثر زیادہ ہے. اسی چیز کو حضرت محمد مصطفیٰ نے پسند کی کہ آپ کے وقت نعت خوانی ہوئی تو آپ نے اس کو ممبر پر چڑھایا حسان کو، اور اس چیز کو پسند فرمایا. تو جس چیز کو آقا جی پسند فرمایا اس میں خیر ہوتی ہے. جو نعت خوانی میں خدا رسول کی تعریف، معجزات، لیکن وہ دوسرے رنگ میں بیان کیے جاتے ہیں تو انسان کو اثر بھی ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے. اور خدا کر یہ سن کر ہمارا دل مائل ہو حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف کہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ. ان سے ہمارا دل لگ گیا، ان کے طریقے پہ چلے اور وہی کاموں میں زیادہ دلچسپی لی، ایمان کے عنصر آ گئے تو دین دنیا ساری خود معمول پہ آ جائے گی.
اتنی مصیبتیں جو پاکستان میں آئی ہیں مسلمانوں پہ یہ نہیں آئیں گی، کہ خدا رحمت کی نظر کرتا ہے، اور جب انسان خدا سے رحمت کا رابطہ توڑتا ہے تو اسباب مصیبت کے رزق میں بھی آتے ہیں، بیماریوں میں بھی آتے ہیں، انسان بہت پریشان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے خیر و شر ہے، تو انسان رحمت کے کام کرے گا تو رحمت کی زندگی بنے گی، اور رحمت کے کام چھوڑ دے گا، ایڑی چوٹی کا زور لگائے تو اللہ تعالیٰ کا مسئلہ جو ہے نا اٹل ہوتا ہے، خدا جو فیصلہ کر دے وہ ہو کے رہتا ہے۔ دیکھتے ہیں انسان کہتے ہیں بھائی شفا ہو جائے گی، ڈاکٹر ہوتی شفا، لیکن جب خدا سے فیصلہ آ جائے ڈاکٹر جواب دیتا ہے کہ لا علاج ہے۔ ایسے مریض آتے ہیں اور بعضوں کو شفا ہو جاتی ہے، میں کیوں کہتے ہیں لا علاج ہے؟ اللہ کے کوئی لا علاج نہیں، جس کو چاہے شفا دے دے، مردے کو زندہ کر دے، ہاں جی اللہ کے معاملے کچھ اور ہے۔ تو دنیا کے حساب کتاب سے مت سوچ، مریض کو ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے حساب کتاب سے سوچ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر فرق پڑتا ہے، اور پڑھا بھی ہے جی بعضوں کو۔ تو بہرحال کچھ سنا دو، یہ باتیں بھی ضروری تھی تھوڑی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے آتے ہیں، ایک پڑھا لکھا ٹھیک ہو ہزاروں کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو ان کا بھی ذہن بنانا، تھوڑا ذہن بنا دو باقی خود چل جاتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے کوئی باتیں ایسی کی تیز باتیں تھی ہیں جی کتا بلا والی، وہ بھی تمہیں سمجھ میں آ ڈونکی تھوڑا سنا دو۔ اس شعر سے میں نے کہا کہ اپنی وقت کو انسان جانے، بہت اچھی باتیں ہیں، اور ان باتوں کو سمجھ جائے، زیادہ مجاہدہ ریاضت کی ضرورت نہیں، فوراً ربط خدا سے جو زبان سے نکلے جو چاہے اکثر ہوتا ہے، پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے، بہت اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایمان والی طاقت آ جاتی ہے، ہاں کہ دوائی کے ساتھ پرہیز بھی تو ہوتی ہے نا، نہیں تو دوائی پورا کام نہیں کرتی نا، تو یہ چیزیں بتانی ہے۔ روحانی علاج تو اس قسم کا ہے نا، آج کل تو روحانی علاج کچھ اور ہی نکلا ہوا ہے۔ روحانی علاج ہوئی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے برعکس کوئی کرے تو اس سے پرہیز ہی کریں، آپ اس طرف نہ جائیں جو آقا کی زبان سے یا قرآن سے ثبوت ہو۔ ہاں اپنی عقل سے ایجاد جو لوگوں نے کیے نا اخباروں میں، یہ بہت غلط ہے، صبر رنگ کا تصور کرو پی لیں، آقا جی یہ تو نہیں سکھاتے تھے صبر، اور لڑکیوں سے آزاد بولنا لکھنا بڑا ہوتا ہے اخباروں میں، ہاں کوئی بھی پیر ہو، بھرے ہوئے پیر بھرے ہوئے، لیکن تمہارا اصل مرکز حضرت محمد مصطفیٰ۔ دیکھیں قرآن حدیث سے بات ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی صرف نہیں جانا، چاہے ہوا میں کیوں نہ اٹھتا، ہاں یہ احتیاط کریں، ہاں ضرور یہ نوٹ کریں قرآن کے مطابق ہے، اس کا کہیں ہے قرآن کی کسی آیت سے ربط اس بات کا یا اس تعلیم کا، حدیث سے ربط ہے۔ بہت لوگ اچھے بڑوں کو بہکایا ہوا اخباروں میں، فلانا تصور کرو، فلانا رنگ کا تصور کرو، یہ کرو، پھر بیچ میں اللہ کے اسماء بتاتے یا وہ فائدہ نہیں ہوتا جی ان کو، ہاں ایسے ہی ہیں منحوس، قرآن حدیث سے نکلے ہوئے اپنے معاملے ڈالے ہوئے، ایسی چیزوں میں نہ پڑا کریں، بڑی تحقیق کیا کریں، جو چیز مضبوط نہ ہو قرآن کی دلیل سے یا حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم حدیث سے، اس چیزوں میں نہ پڑیں، دور رہیں۔ جتنی مضبوطی قرآن کے معاملے میں حدیث کے معاملے کسی میں اتنی مضبوطی، آج لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، کافی بھٹکے ہوئے ہیں، اسی بازاروں کا لوگوں کا عقیدہ قرآن سے چلا گیا، حدیث سے چلا گیا، کیا قرآن حدیث ہے ایسا ہوا، پیروں سے اسی وجہ سے گیا نا کہ اصل چیز نہیں تمہیں ہوتی نا، بیچ میں گڑبڑیں آ گئی ہیں، مفاد آ گئے ہیں، اپنے قیاس اندازے آ گئے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کریں، یہ دین قیامت تک رہے گا، اس کا اثر قیامت تک رہے گا، بہت مضبوط، یہ قرآن حدیث بہت مضبوط چیز ہے، اور اس کی برکتیں رحمتیں انسان کو اصول کا پتہ چل جائے، دنیا میں ہی خیریں جاری ہو جاتی ہے، خدا کی قسم، اس آدمی کا یقین خود بن جاتا ہے کہ میرے گھر پہ رحمت ہوئی، میرے حالات تبدیل ہوئے، میری اندر کی کیفیت تبدیل ہوئی، میری ظاہری رزقوں کے معاملے ہوئے، فلانی مصیبتیں ناممکن تھی ٹلی، واقعہ کر سکتا، پھر اس کا دین اور ایمان اور قرآن پر بنتا ہے، کوئی فائدے بھی تو ہو نا، باتوں تک تو انسان مانتا ہے لیکن یقین نہیں بنتا جب تک کہ اس کے کچھ مسئلے حل نہ ہوں، مسئلے حل ہونے کے بعد اس کا یقین بن جاتا ہے، تو وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں ہے تو الجھن میں پڑا، تو آقا جی کا بند تو دیکھ کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ بھائی۔